نہج البلاغہ سے خطبہ سننا چاہو گے مولا علی علیہ السلام کا؟ اچھا خطبہ بھی وہ دیا اس وقت کہ جب مولا قبرستان سے گزر رہے تھے، ایصال ثواب کی مجلس ہے، مولا قبرستان سے گزر رہے تھے، ان کے اصحاب ساتھ میں تھے، صفین سے واپس آ رہے تھے، اور واپس آتے آتے اپنے اصحاب کو روک دیا مولا نے۔ اور علی کے اس خطبے کی لطافت یہ ہے کہ زندوں سے بات نہیں کی علی نے، مردوں سے بات کی۔ یہ علی یہ ہے کہ جو قبروں کو دیکھ کے خطبہ دے اور فرمائے کہ یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ یا اہل التربہ یا اہل الغربہ یا اہل الوحدہ یا اہل الوحشہ انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق فاما الدور فقد سکنت واما الازواج فقد نکحت واما الاموال فقد قسمت۔ علی بول رہے ہیں، لسان اللہ ناطق، اللہ کی بولتی ہوئی زبان۔ جو علی ابن ابی طالب السلام کی زبان مطہر سے صادر ہو، بس سمجھ لو عین مشیت پروردگار ہے۔ یہ ہے لسان اللہ کا مطلب، عین مشیت پروردگار۔ علی کہتے ہیں اے وحشت ناک مکانوں کے رہنے والے، قبر والوں سے کہہ رہے ہیں، دیکھو سننے کے لائق بات ہے ابھی۔ اچھا یہ خطبہ علی ہم سے بھی اس وقت تو کہہ رہے ہوں گے نا کہ جب ہم اپنی قبروں میں جائیں گے، علی کا خطاب ہم سے اس وقت ہوگا یا نہیں ہوگا کہ جب ہم بھی اپنی قبروں میں، جو کہ قبروں سے بات کر رہے ہیں علی۔ تو اس سے پہلے کہ اچھا ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی، ایک شخص تھا کہ جو مر گیا، مولا علی علیہ السلام نے اس کی تدفین میں شرکت فرمائی۔ تو ایک شخص نے اس کے بارے میں آ کے مولا سے کہا کہ مولا اگر یہ بھی زندہ ہو کے واپس آ جائے نا تو یہ آپ کا سچا پکا چاہنے والا بن جائے، آپ کی سیرت پر عمل کرنے والا، اس لیے کہ یہ قبر میں وہ دیکھ چکا ہے کہ جو ہم نہیں دیکھ رہے اس وقت۔ اس سے جو سوال جواب ہو رہے ہیں تو ہم تو وہ نہیں دیکھ رہے، ہمارے تو عالم غیب ہے، اس کے عالم شہود ہے، تو یہ بالکل سچا چاہنے والا بن جائے گا اگر یہ بھی زندہ ہو کے آ جائے۔ اب دیکھو لسان اللہ ناطق نے جواب کیا دیا۔ میرے مولا نے اس کی طرف دیکھا اور کہا اے شخص یہ بات تو کیوں نہیں سوچتا اس وقت اپنے لیے، ضائع نہ کرنا بات بات، اس کے پاس تو موقع نہیں ہے نا، تیرے پاس تو موقع ہے اس وقت۔ ہاں تو بس یہ جو مولا علی ان مردوں سے خطاب کر رہے تھے وہ تو دنیا سے چلے گئے، میں آپ کو سنا رہا ہوں اور میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، تو ہمارے تو موقع ہے نا اس وقت اپنے آپ کو بدلنے کا۔ تو مولا کہتے ہیں وحشت ناک مکانوں کے رہنے والوں، یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ، اے فقیرانہ زندگی گزارنے والے، یا اہل التربہ، اے خاک نشینوں، خاک پر سونے والوں، یا اہل الغربہ، اے تنہائی کی زندگی گزارنے والے، قبر میں کوئی قریبی ترین عزیز بھی ساتھ نہیں آ سکتا میرے آپ کے، اے تنہائی کی زندگی گزارنے، یا اہل الغربہ، یا اہل الوحدہ، یا اہل الوحشہ، اے وحشت کی زندگی گزارنے والوں۔ جب تنہائی ہوتی تو پھر وحشت بھی ہوتی۔ انتم لنا فرۃ سابق، تم اللہ سے ملاقات میں ہم سے پہلے چلے گئے، ونحن لکم تبع لاحق، مولا کہہ رہے ہیں ہمیں کہیں اور نہیں جانا۔ کسی کی بھی انتقال کی خبر سنے آپ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے، ہم بھی اللہ کے پاس واپس جانے والے ہیں۔ تو اس میں اس کی موت کا بیان نہیں ہوتا، ہماری موت کا بیان ہوتا ہے کہ ہم بھی اللہ کے لیے، ہم بھی پلٹ کر جانے والے ہیں۔ تو تم چلے گئے پہلے، ہماری منزل بھی وہی ہے۔ اب میں بتلاتا ہوں، مولا کہہ رہے ہیں جب تم چلے گئے دنیا سے تو ہو کیا رہا تھا، فَأَمَّا الدَّوْرُ فَقَدْ سُكِنَتْ، وہ گھر جو تم نے بنائے تھے نا وہ تمہارے نہیں رہے، اب ان گھروں میں کوئی اور رہتا ہے۔ وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، وہ شریک حیات جو ایک زمانے میں تمہارا شوہر تمہاری بیوی تھی، اب ان میں سے بھی بعض کا نکاح کسی اور سے ہو گیا، ان کی زندگی بھی آگے بڑھ گئی۔ وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، وہ مال جو تم نے جمع کیا تھا وہ مال بھی تقسیم ہو گیا۔ اس کے بعد مولا نے ایک سوال کیا، میں بالکل اختتام پر آ گیا، ھذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندکم، یہ وہ دنیا کی خبریں جو علی کے پاس ہیں، فما خبر ما عندکم، تمہارے پاس کیا خبریں قبر کی۔ اس بیان کی اگر آپ کیفیت کو محسوس کریں، خدا کی قسم یہ علی جیسا ہی کہہ سکتا ہے کوئی، کہ دنیا میں تو یہ ہے فما خبر ما عندکم، تمہارے پاس کیا خبریں، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اچھا ایک محاورہ ہے جو سب کو یاد ہے، قبر کا حال مردہ ہی جانے۔ تو اب مولا جب پوچھ رہے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے تو مردہ تو بول نہیں سکتا، تو اب کسی کو تو معلوم نہیں کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو خدا کی قسم یہ سوال ہمیشہ کے لیے لاجواب رہ جاتا اگر علی جیسا صاحب منبر سلونی موجود نہ ہوتا۔ اب نہج البلاغہ ہی میں اس کا جواب بھی ہے۔ ثم التفت الی اصحابہ، مولا نے اپنے اصحاب کو دیکھا کہ اما لو اذن لهم فی الکلام، اگر ان قبر والوں کو بولنے کی اجازت مل جائے نا، لا اخبروکم، تو میں علی بتاتا ہوں کہ قبر سے کیا بولیں گے یہ۔ ہائے 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 ہائے، اب تک مولا یہاں دنیا سے بول رہے تھے قبر والوں کے لیے، پھر کہا کہ اگر انہیں بولنے کی اجازت ملے تو میں بتاتا ہوں یہ کیا بولیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات، مل کے یا علی یا علی،
دیکھو ایسا مولا ہو تو پھر ناز کرے انسان. کیا بات ہے, سبحان اللہ, ایسا مولا ہو تو پھر ناز کرے انسان. دیکھو علی کے سامنے اگر کوئی جعلی مردہ لے آئے, علی نماز پڑھا دیں تو مردہ ہو جائے, کوئی اصلی مردہ لے آئے علی ٹھوکر مارے تو زندہ ہو جائے. وہ علی بول رہا ہے کہ میں بتلاتا ہوں کہ قبر میں کیا ہوگا. سبحان اللہ. اچھا, قبر میں مولا نے اپنے رخ کو بدلا اور کہا لا اخبروکم اما لو اوذینا لہم فی الکلام, اگر انہیں کلام کا اذن ملے تو میں بتلاتا ہوں کیا بولیں گے. لا اخبروکم, میں بتلاتا ہوں کیا بولیں گے. اور ایک فقرہ کا میرے مولا نے بات تمام ہو رہی ہے کہ یہ سب مل کر کہیں گے فإن خیر الزاد التقوی. یہ سارے قبر سے مل کر کہیں گے کہ علی دنیا سے چلے گئے, آپ نے بجا فرمایا, ہمارا مال تقسیم ہو گیا, گھر کوئی اور رہتا ہے اب اس میں, شریک حیات نے کسی اور سے نکاح کر لیا. ہم جب قبر میں پہنچے تو قبر میں نہ کوئی جھوٹی عزت ساتھ میں آئی, نہ کوئی دولت, نہ کوئی شہرت, نہ کوئی پروٹوکول, کچھ بھی نہیں تھا. فإن خیر الزاد التقوی, جو خوف خدا سے کیا تھا, چاہے اللہ کی عبادت میں یا اللہ کے بندوں کی خدمت میں, وہ قبر میں ساتھ آ گیا. بس قبر کا بہترین زاد راہ تقوی ہے. مولا یہ کہیں گے, مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر والے یہ کہیں گے. بات واضح ہو گئی. اب میری تھوڑی سی التجا یہ دیکھو, قبر کی جو بہترین زاد راہ ہے نا وہ تقوی ہے. مولا نے فرمایا اللہ کا بہترین بندہ وہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے, مخلوق کی خدمت کرے. رمضان بہترین مہینہ اللہ کی اطاعت کا, مخلوق کی خدمت کا. اور یہ یاد رکھنا کہ تقوی حاصل ہو نہیں سکتا جب تک امام المتقین کا دامن نہ تھام لو. لہذا امام المتقین کا دامن تھام کر جو کچھ کرتے جاؤ وہ سب کا سب تقوی ہے. اور اگر امام المتقین کے دامن سے ہٹ کے کچھ کیا تو پھر ابھی حدیث پڑھ چکا ہوں, نماز پڑھے فعل حرام کرے, روزہ رکھے چوری کرے, سب برابر ہے. یہ ہے زندگی مومن کی. بات تمام ہو گئی. اللہ سبحانہ وتعالی اس مجلس کا ثواب جن مرحومین کو ماشاءاللہ ایصال ثواب کے لیے مجلس رکھی گئی ہے, ان مرحومین تک ثواب بھی پہنچائے. اور اس مجلس کے صدقے میں دعا ہے کہ ہمیں اپنی سفر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اپنی موت کے لیے آمادہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اپنی موت کے لیے آمادہ ہوتا ہے, مولا نے کہا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چلا جائے, چاہے کافر ہو یا مومن ہو, وہ مجھے دیکھتا ہے. علی کی زیارت, السلام علیکم نعمت اللہ المومن و نقمت اللہ الکافرین. سلام ان علی پر کہ جو مومن پر اللہ کی نعمت ہے اور کافر پر اللہ کا عذاب ہے. وہی ایک علی. مومن پر اللہ کی نعمتیں سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار یاسر سے پوچھو, کافر پر اللہ کا عذاب ہے یہ مرحب و انتر و عمر ابن عبدالود سے پوچھو. ایک ہی علی ہے, مومن پر اللہ کی نعمت و رحمت, کافر پر اللہ کا عذاب. بات واضح. بڑے چار مشہور مصرے ہیں لیکن کیا کریں, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. قبر مومن میں سجا ہوگا ولا کا گلشن, اور گل ولایت کے کھلیں گے تو مزہ آئے گا. اور ہم بھی مومن ہیں, ایک نعرہ حیدری ہو جائے گا تو کیا ہی بات ہے. ہم بھی مومن ہیں, فرشتے بھی موالی محسن, یا علی کہہ کے ملیں گے تو مزہ آئے گا.